مسجد نبوی کے مینار۔ ابتدا میں مسجد نبوی کے مینار نہ تھے۔ سن 93 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر مسجد کے دوران 4 مینار بنوائے، جن کی بلندی تقریباً 27.5 میٹر تھی۔ پھر 9ویں صدی ہجری میں قائد بائی نے باب الرحمت کے باہر 5واں مینار بنوایا۔ پہلی سعودی توسیع کے دوران 3 مینار گرا کر شمالی جانب 2 مینار بنوائے گئے، جن کی بلندی 72 میٹر ہے۔ دوسری سعودی توسیع کے دوران مزید 6 میناروں کا اضافہ کیا گیا، جن کی بلندی 104 میٹر ہے۔ ان کے چاند کی بلندی 6 میٹر اور وزن 4.5 ٹن ہے۔ گویا کہ مسجد نبوی کے کل 10 مینار ہیں۔ مینار گنبد خضرا کی بلندی 44.53 میٹر اور مینار باب السلام کی بلندی 38.85 میٹر ہے۔ ریاض الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر شریف اور ممبر کی درمیانی جگہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ ریاض الجنہ کی نشاندہی کے لیے اس جگہ سبز رنگ کے قالین بچھائے گئے ہیں۔ 7 ستون۔ یوں تو مسجد نبوی کا چپا چپا نور فشاں ہے، مگر ریاض الجنہ کے وہ 7 ستون جنہیں سنگ مرمر کے کام اور سنہری میناکاری سے نمایاں کر دیا گیا ہے، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ سفید رنگ کے ذریعے ممتاز کیے گئے ہیں۔ یہ خاص ستون ہیں اور ان کی درمیانی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ نمبر 1، ستون حنانہ۔ یہ محراب النبی کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ کھجور کا درخت دفن ہے جو لکڑی کا ممبر بن جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں بچوں کی طرح رویا تھا۔ نمبر 2، ستون عائشہ صدیقہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ قرآن اندازی کرنے لگے۔ طبرانی۔ اس جگہ کی نشاندہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے۔ نمبر 3، ستون ابی لبابہ۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصور اس جگہ معاف ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ نمبر 4، ستون وفود۔ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔ نمبر 5، ستون حرس۔ اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی جگہ بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کیا کرتے تھے۔ اس کو ستون علی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 6، ستون سریر۔ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور رات کو یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا۔ نمبر 7، ستون تہجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ تمام ستون اس حصہ مسجد میں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ان کے پاس جا کر دعا اور استغفار کیجیے اور جب بھی موقع ملے ان کے پاس سنتیں اور نوافل ادا کیجیے۔ یہ وہ متبرک مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم بے شمار دفعہ متوجہ ہوئی۔ مسجد نبوی کے صحن۔ مسجد نبوی کے جنوبی، شمالی اور مغربی اطراف میں وسیع صحن تعمیر کیے گئے ہیں جن کا رقبہ 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ خوبصورت فرش کے ساتھ ان صحنوں میں روشنی کے 151 ستون ہیں جن پر بڑے بڑے گلوب لگائے گئے ہیں۔ ان صحنوں کے ارد گرد مضبوط 4 دیواری بنائی گئی ہے۔ ان صحنوں میں تقریباً
4,30,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح مسجد نبوی کا کل رقبہ چھت اور تمام صحنوں کو ملا کر 4,05,000 مربع میٹر ہو جاتا ہے، جس میں تقریباً 6,70,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رش کے دنوں میں یہ تعداد تقریباً 10 لاکھ بھی ہو جاتی ہے۔ مسجد نبوی کے صحنوں میں کئی مقامات پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو صحن کے نیچے بنے غسل خانوں، وضو کے مقامات اور زائرین کی آرام گاہوں کی طرف جاتی ہیں۔ اسی طرح صحنوں کے نیچے وسیع بس سٹینڈ بھی بنائے گئے ہیں، گویا صحنوں کے 2 منزلیں ہیں۔ خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو اور غسل خانے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ گاڑیوں کی پارکنگ اور دیگر سہولیات۔ مسجد نبوی کی جنوبی، شمالی اور مغربی جانب زیر زمین پارکنگ کا رقبہ 2,90,000 مربع میٹر ہے، جس میں 4,444 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ یہاں 4 منزلہ وضو خانوں میں 6,000 وضو کے نل نصب ہیں اور 2,000 بیت الخلا ہیں۔ دوسری سعودی توسیع کی مختصر معلومات۔ دوسری سعودی توسیع کے بعد متحرک گنبدوں کی تعداد 27 ہے اور گنبدوں کی تزئین میں استعمال شدہ سونے کا وزن 68 کلو گرام ہے۔ گراؤنڈ فلور کے ستونوں کی تعداد 2,174 ہے۔ ان ستونوں کی تزئین میں استعمال شدہ پیتل کا وزن 1,600 ٹن ہے۔ تہخانے کے ستونوں کی تعداد 4,554 ہے۔ تہخانے کا رقبہ 79,000 مربع میٹر ہے۔ چھت کے ستونوں کی تعداد 550 ہے۔ متحرک سیڑھیاں 4 عدد ہیں، جبکہ عام سیڑھیاں 18 عدد ہیں۔ ایک دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے۔ نگراں کیمروں کی تعداد 543 ہے۔ مسجد کے گرد صحن کا رقبہ 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ گرینائٹ پتھر سے مزین رقبہ 45,000 مربع میٹر اور سفید ٹھنڈے پتھروں سے مزین رقبہ 1,90,000 مربع میٹر ہے۔ بنیادوں کی گہرائی 5.4 میٹر ہے۔ جنوبی ہال کا رقبہ 5x100 میٹر ہے۔ ایئر کنڈیشننگ کے لیے سرنگ کی لمبائی 7 کلومیٹر، چوڑائی 6.10 میٹر اور بلندی 4.10 میٹر ہے۔ بجلی گھر اور ایئر کنڈیشننگ پلانٹ کا رقبہ 70,000 مربع میٹر ہے۔ جنت البقیع اور اس میں مدفون چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسماء گرامی اور ان کے مرقد۔ مسجد نبوی کی مشرقی جانب سطح زمین سے کچھ اونچا ایک قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ اس میں 10,000 کے قریب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مدفون ہیں۔ نیز نبی کریم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آل مطہرہ کے افراد بھی آرام فرما ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب قطع زمین ہے جس میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا۔ مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کی طرف ایک عمارت ہے جہاں تجہیز و تکفین کا مکمل انتظام ہے۔ اس جگہ بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن بن علی، حضرت عباس اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین مدفون ہیں، جبکہ یہاں پر دیگر بنات رسول اللہ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن آرام فرما ہیں۔ اس بقعہ زمین نے امہات المومنین کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ یہ جگہ حضرت عقیل اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں امام مالک اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہما موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی آرام گاہ اس جگہ ہے۔ یہ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مقبرہ مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی تدفین یہاں کی گئی۔ حرہ کے شہداء اس جگہ مدفون ہیں۔
یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں حضرت عائکہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما آرام فرمائیں۔ مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، مواجہ میں آ کر جلا دل کو دینا، وہ جلوت میں خلوت مبارک ہو تم کو، یہ جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو، متاع سعادت